پختونخوا میں کلاؤڈ برسٹ اور سیلابی ریلوں سے تباہی، مختلف حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 300 سے زائد ہو گئی۔ واقعات میں لاپتہ 55 افراد کی تلاش کے لیے آپریشن جاری۔ متاثرہ علاقوں میں پی ڈی ایم اے سمیت پاک آرمی، ضلع انتظامیہ ریسکیو 1122 اور مقامی رضاکار امدادی کارروائیوں میں مصروف۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر این ڈی ایم اے کی ٹیم امدادی کاموں کی نگرانی کے لیے پشاور پہنچ گئی۔ حکام کی عوام سے اگلے چند روز تک شمالی علاقہ جات کے لیے سفر نہ کرنے کی اپیل۔ محکمہ بارشوں کی صورت میں لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا گیا۔ پاک فوج اور فرنٹیئر کور کا بنیر، سوات اور باجوڑ میں فلڈ ریلیف آپریشن۔ ٹیمیں سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف۔ متاثرہ افراد کو بحفاظت ریسکیو کرنے اور محفوظ مقامات پر منتقل کرنے تک آپریشن جاری رہے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی خصوصی ہدایت پر بارشوں اور فلش فلڈ کے باعث متاثرہ اضلاع کے لیے امدادی فنڈز جاری کر دیے گئے۔ سیلاب سے زیادہ متاثرہ اضلاع کے لیے مجموعی طور پر 50 کروڑ روپے جاری۔ بنیر کو 15 کروڑ، ضلع باجوڑ، بٹگرام اور مانسہرہ کو 10 کروڑ اور سوات کو 5 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں سیلابی ریلے سے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع دلخراش اور افسوسناک سانحہ ہے۔ صدر نون لیگ نواز شریف کی سانحے میں زخمی ہونے والوں کے لیے صحت اور شہداء کے لیے دعائے مغفرت۔ کہا دکھ کی اس گھڑی میں ہمدردیاں غمزدہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرین کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ کی طرف سے امداد۔ مراد علی شاہ کا واٹر فلٹریشن پلانٹ خیبر پختونخوا بھیجنے کا حکم۔ بارش اور سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے 10 ٹرک راشن بیگز اور دیگر اشیاء خردونوش بھی فوری بھیجنے کی ہدایت۔ کہا سندھ حکومت خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثر بھائیوں کے ساتھ اس مشکل گھڑی میں کھڑے ہیں۔ شدید بارشوں نے دریاؤں میں سیلابی صورتحال پیدا کر دی۔ ستلج اور جنا بیراج میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ تربیلا ڈیم میں سیلابی ریلا داخل۔ ڈیم میں پانی کی سطح 1547 فٹ تک جا پہنچی۔ اسپیل ویز کھولنے کے بعد دریا سندھ میں درمیانے درجے کا سیلاب۔ بھاولپور ایمپریس برج کے قریب پانی کی سطح بلند۔ پانی کی سطح 4 فٹ تک پہنچ گئی۔ ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر پانی کی آمد 44,335 کیوسک ریکارڈ۔ ہیڈ گنڈا سنگھ کا پانی کا اخراج 63,221 کیوسک جاری۔ ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کی سطح بلند ہو کر 19 فٹ ہو گئی۔ پاکستان کا نیا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ کامیابی سے مدار میں داخل۔ اسپارکو نے مکمل فعالیت اور بہترین صحت کی تصدیق کر دی۔ نئے ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ نے ہائی ریزولوشن تصاویر بھیجنا شروع کر دی۔ سیٹلائٹ کی مدد سے شہری منصوبہ بندی اور انفراسٹرکچر کی ترقی میں انقلاب آئے گا۔ قدرتی آفات کے دوران بروقت رد عمل، ماحولیاتی تبدیلی، گلیشیئرز اور جنگلات کی نگرانی ہوگی۔ سیٹلائٹ پاکستان کی تکنیکی خود مختاری اور پائیدار ترقی میں سنگ میل قرار۔ بلوچستان کے عوام پاکستان اور صوبے کے درمیان تعلق کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی انٹرنشپ پروگرام میں طلبہ سے خصوصی نشست۔ کہا میجر محمد انور کاکڑ شہید ہمارے بہت شاندار آفیسر اور اس دھرتی کا عظیم بیٹا تھا۔ میجر محمد انور کاکڑ نے پہلے بھی پی سی ہوٹل گوادر حملے میں کئی دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ پاکستان کو آزاد رکھنے کے لیے ہر روز فوجی آفیسر، جوان اور شہری قربانی دے رہے ہیں۔ پاک بحریہ کی تیسری ہنگور کلاس آبدوز پی این ایس ایم مینگرو کی لانچنگ۔ چین میں ہونے والی تقریب میں ڈیپٹی چیف آف نیول اسٹاف پروجیکٹ 2 تقریب کے مہمان خصوصی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق لانچنگ تقریب میں پاکستان اور چین کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ وائس ایڈمرل عبدالصمد کہتے ہیں پاک بحریہ محفوظ اور مشترکہ ماحول کو فروغ دیتے ہوئے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت جناح میڈیکل کمپلیکس اور ریسرچ سینٹر پر جائزہ اجلاس۔ چینی کمپنی کا کمپلیکس کا تصوراتی ڈیزائن پیش۔
شہباز شریف نے عالمی معیار کا کانسیپٹ ڈیزائن بغیر کسی معاوضے کے بنانے کو سراہا. کہا ڈیزائن پاک چین دوستی اور عوامی روابط کی مضبوطی کا منہ بولتا ثبوت ہے. چینی کارساز کمپنی پاکستان میں پلانٹ لگائے گی. لیٹن آٹو گروپ کی وزیر تجارت پنجاب سے ملاقات. چینی گروپ نے چودھری شافع حسین سے ای وی اسمال کار مینوفیکچرنگ فیکٹری لگانے پر تبادلہ خیال کیا. لیٹن آٹو گروپ کا سولر چارجنگ اسٹیشنز لگانے میں بھی دلچسپی. وزیر تجارت پنجاب کا چین کے گروپ کو پنجاب میں سرمایہ کاری پر ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی. سرکاری اسکیم کے تحت حج درخواستوں کی وصولی کا آج آخری روز. درخواستوں کی مطلوبہ تعداد پوری ہوتے ہی بکنگ روک دی جائے گی. پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر وصول شدہ حج درخواست دہندہ کامیاب قرار پائیں گے. لاہور کے علاقے کہانہ میں فیروز پور روڈ پر ٹریفک حادثے کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے. ریسکیو کے مطابق حادثہ موٹر بائک اور ٹرالی کے درمیان ہوا. ایف آئی اے لاہور زون کا انسانی اسمگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن. انسانی اسمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث اشتہاری ملزم گرفتار ملزم کی شناخت ریحان علی کے نام سے ہوئی. ملزم سادہ لوگ شہریوں سے ویزا فراڈ کرنے میں ملوث. بھارت کے یوم آزادی پر برسلز میں بھارتی سفارت خانے کے باہر کشمیر کونسل یورپ کی جانب سے احتجاجی مظاہرے کی قیادت کونسل کے چیئرمین علی رضا سید نے کی. کشمیری عوام ہر سال 15 اگست احتجاجاً یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں. غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی جاری. امداد کے منتظر مزید 13 افراد سمیت 44 فلسطینی شہید. بھوک کی عفریت نے مزید 4 افراد کو نگل لیا. غزہ میں قابض اسرائیلی فوجیوں نے 160 بچوں کو گولی مار کر قتل کیا. برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی نے واقعات پر رپورٹ جاری کر دی. رپورٹ کے مطابق 160 میں سے 95 بچوں کے سر یا سینے میں گولی مار کر شہید کیا گیا. شہید ہونے والے بچوں کی عمریں 12 سال سے بھی کم تھیں. یوکرین سے فوری جنگ بندی پر راضی نہیں ہوا. امریکی صدر کے ساتھ روسی صدر کی الاسکا ملاقات. اگلی ملاقات کے وعدے پر ختم. الاسکا میں روسی اور امریکی صدور کی مشترکہ پریس کانفرنس. بہت سے معاملات پر اتفاق ہو گیا. یوکرین جنگ بندی کے امکانات موجود ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان. روسی ہم منصب سے ملاقات کے بعد یوکرینی صدر سے رابطے کا اعلان بھی کر دیا. الاسکا سمٹ کو تعمیری قرار دیا. نیٹو اور یورپی اتحادیوں سے بھی گفتگو کرنے کا اندیا. روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی ٹرمپ کی تعریف. رویہ دوستانہ قرار دیا. اگلی ملاقات ماسکو میں کرنے کا اعلان. قومی سلیکشن کمیٹی نے ایشیا کپ اور سیفری کی T20 سیریز کے لیے پاکستانی اسکواڈ کا انتخاب مکمل. ہیڈ کوچ مائک ہیسن اور کپتان سلمان علی آغا نے کی. ویسٹ انڈیز سے وطن واپسی کے بعد مشاورت سے بدھ تک اسکواڈ کا اعلان متوقع. بیٹر فخر زمان اور پیسر سلمان مرزا کی واپسی یقینی. افغانستان اور UAE کی شمولیت سے ٹرائی سیریز 29 اگست سے شارجہ میں منعقد ہوگی. اور قوالی کو دنیا بھر میں نئی پہچان دینے والے استاد نصرت فتح علی خان کی آج 28ویں برسی منائی جا رہی ہے. تمغہ حسن کارکردگی حاصل کرنے والے نصرت فتح علی خان آج بھی ملک اور بیرون ملک اپنی قوالی سے لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.